تمہیں غلام کس کا بننا ہے؟ پہلے یہ تو سمجھ لیجئے یہ زمانہ آپ کو کنٹرول کیے ہوئے، مگر ایک وہ ہے اسی رجب کے مہینے میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے، شب معراج منایا جاتا ہے۔ میرا نبی ذرا غور کیجئے، معراج کی شب میں چلا، آسمانوں سے آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر گیا، لامکہ تک گیا، واپس آیا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنتیوں کو دیکھا، جہنمیوں کو دیکھا، اس نے سب کچھ دیکھا۔ اب ذرا غور کیجئے، واپس جب آیا جیسا چھوڑ کر گیا تھا سب کچھ ویسا ہی آیا، پسنا گرم رہا، زنجیریں ہلتی رہی۔ اس نے بتایا وہ میں سب زمانے کے کنٹرول میں، مگر زمانہ مصطفیٰ کے کنٹرول میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفسر قرآن، قاضی لندن، ماشاءاللہ۔ اسی لیے زمانے کے کنٹرول میں جانے کے لیے اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا مصطفیٰ کے کنٹرول میں جاؤ، اللہ نے کہا مصطفیٰ کے کنٹرول میں، اس لیے کہ یہ نبی یہ پار لگانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے نبی کی طاقت اور اختیار، لا تبقی ولا تذر، لواح للبشر علیہ سخاء وما جعلنا اصحاب النار الا متاعا۔ کل میدان محشر میں ہر ایک سے پرسش ہوگی، کوئی چھوڑا نہیں جائے اور سزائیں ملیں، لیکن یہ جو جہنم ہے اس کے 19 دروازے 19 ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، مگر یہ جہنم کتنی بڑی اور طاقتور ہو جائے مگر ہے یہ فرشتوں کے کنٹرول ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، یہ فرشتوں کے کنٹرول ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور یہ جو جنت میں جس دروازے سے آپ جائیں گے ہر دروازے پر فرشتہ موجود ہے، جنت کے ہر دروازے پر فرشتے کا کنٹرول، جہنم کے دروازے پر فرشتے کا کنٹرول۔ اب ذرا غور کیجیے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ جو تمہارے محافظ ہیں کرام کاتبین تمہارے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں جو تم کچھ کرتے ہو۔ تمہارے آگے بھی فرشتے، پیچھے بھی فرشتے، قبر میں گئے تو وہاں بھی سوال کرنے کے لیے فرشتے، محشر میں جاؤ گے جگہ جگہ فرشتے۔ اب ذرا غور کیجئے، جنت پر کنٹرول فرشتوں کا، جہنم پر کنٹرول فرشتوں کا، قبروں میں فرشتے، کاندھے پر بیٹھے ہوئے نامہ عمل لکھنے والے فرشتے، ہر جگہ فرشتے۔ ذرا غور کیجئے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، محبوب کہہ دو کہ تمہیں اے انسانوں تمہیں ملک الموت مارے گا۔ یہ ملک الموت کون؟ یہ بھی فرشتے، جان نکالنے والا فرشتہ، بارش برسانے والا فرشتہ، یہ سب کچھ فرشتوں کے کنٹرول میں۔ میں پوچھتا ہوں فرشتوں کا سردار کون ہے؟ تو جواب ملے گا حضرت جبرائیل امین سید الملائکہ ہیں۔ معلوم یہ جتنے طاقتور فرشتے یہ سب حضرت جبریل امین کے کنٹرول میں۔ جبریل امین کون؟ جبریل خادم ہے، جبریل مصطفیٰ کے نام ہے۔ ارے تو خادم کا اتنا اختیار ہے تو مخدوم کا کتنا اختیار ہے؟ جب خادم کا اتنا اختیار تو مخدوم کا کتنا اختیار ہوگا؟ مخدوم کی کیسی طاقت ہوگی، اس نبی کا کتنا اختیار ہوگا؟ اسی لیے
غلامی اور نوکری اگر سب سے اچھی کسی کی ہے تو بس مصطفیٰ کے در کی نوکری ہے. مصطفیٰ کے در کی نوکری. آپ دیکھیے میرا نبی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زانو اقدس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. مغرب کا وقت آ گیا. حضرت علی کی عصر نماز چھوٹ گئی. آنکھوں سے آنسو جاری رخسار نبی پر گرے. نبی بیدار ہوئے. اور کیا بات ہے علی؟ کہا مغرب چھوٹ گئی. میں واقعی میں نہیں جانا چاہتا، صرف میرے نبی نے اشارہ کیا. 2 رکعت پڑھ کر کے دعا نہیں کی یا کوئی وظیفہ نہیں کی، صرف اشارہ کیا. اشارہ کس کو کیا جاتا ہے؟ آپ ہمیں اشارہ کریں، ہم آپ کو اشارہ کریں، نہیں سمجھ میں آئے. لیکن آپ کے گھر میں زمانے سے جو نوکر رہ رہا وہ آپ کے اشارے کو سمجھ جاتا. وہ یہ بھی اشارہ سمجھ جاتا کب چائے لانا ہے کب چائے نہیں لانا ہے. وہ یہ بھی اشارہ سمجھ جاتا. وہ جانتا ہے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہے. وہ سارے اشارہ ہوا چلا آیا. اس نے کہا حاضر ہوں حضور، میں تو نوکر ہوں آپ کا. چلا آیا. نہ صرف اتنا ہے، میں واقعات کو اس رخ کی طرف نہیں جانا چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کی ایک اشارے سے اندھیرا چھٹ جاتا تھا. ایک اشارے سے روشنی آ جاتی ہے، نور آ جاتا ہے، اجالا آ جاتا ہے. جہاں پر انگلیاں شامل ہوں وہاں پر اتنی روشنی. وہ نبی قبر میں خود آئے گا تو کتنی روشنی ہو. وہ نبی قبر میں آئے گا حضرات محترم. تو یہ زمانہ ہے. آپ دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں نبی کا ساتھ جو ہے وہ لے لینا چاہیے. نبی کا ساتھ. آپ تو ماشاءاللہ جاندار ہیں، سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. ہم نے تو ایک بے جان کو دیکھا کہ جب نبی کے ساتھ ہے ایسا ساتھ ہے کہ وہ ادھر ادھر ہونے کو تیار ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ قرآن ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. سبحان اللہ. ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا ڈرو مت موسیٰ کے لیے، ڈرو مت، بے خطر ہو کر کے تم اسے ایک صندوق میں رکھ کر پانی میں ڈال دو. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے. ہم لوٹائیں گے، تم پانی میں رکھو مگر ہم تمہارے پاس بھیجیں گے. ذرا غور کیجیے. وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسول بھی بنائیں گے. حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ دیا. پانی ادھر بہ رہا ہے، صندوق ادھر جا رہا ہے. پانی ادھر بہ رہا تھا، صندوق اس کے اپوزٹ. ہوتا کیا ہے؟ پانی ادھر بہتا ہے، کشتی کو بھی لکڑی کو بھی جو بھی آ گیا اس کو لے کر جاتا. مگر نہیں، وہ اپوزٹ سائڈ پہ جا رہا تھا. پانی کا جو بہاؤ تھا وہ ایک طرف. مگر یہی تو بات ہے، لوگ کہتے ہیں ماحول 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 کے بہاؤ میں لڑکے بہ گئے، جوان بہ گئے، بوڑھے بہ گئے، خاندان بہ گئے. مگر یاد رکھیے گا جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے ماحول کسی طرف ہو مگر وہ اپنی منزل کی طرف جانا.
وہ ماحول کو توڑ کر کے آگے نکل جاتا ہے. بس یہ ہے کہ نبی کے ساتھ ہو. نبی کے ساتھ ہونے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ نبی کی غلامی میں ہو. اور غلامی فائدہ ہے اس لیے کہ دیکھیے قرآن نے کہا زبر سمود بالتقویٰ. قوم سمود نے جھٹلایا, سرکشی کی. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا وَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. ہم کسی بستی قریہ کو جب ہلاک کرنا چاہتے ہیں, مٹانا چاہتے ہیں, تو اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. پھر لوگ فسق و فجور میں شامل ہوتے ہیں, پھر ہم ان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں. تو یہ جو سرکشی ہے, اور اللہ نے ویسے بھی قرآن میں فرمایا کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. کہ یہ انسان جو ہے بنیادی طور پر سرکش ہے, اس میں سرکشی ہے. اور رآہ اسْتَغْنَىٰ, مگر کب سرکشی آتی ہے, کب یہ بغاوت کرتا ہے؟ کہ یہ اس وقت بغاوت کرتا ہے جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں. اور رآہ اسْتَغْنَىٰ, اپنے کو بالکل بے نیاز سمجھ لیتا ہے کہ بس اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ, وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن پلٹ کر کے اسے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. بھول جاتا ہے کہ پلٹ کر کے اسے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یعنی اللہ نے بتایا کوئی اللہ کو مانے نہ مانے, مگر اللہ گھسیٹ کر کے اسے اپنے پاس لے جائے, بھاگ نہیں سکتا. اسی لیے میرے نبی نے ہم کو سیویلائز کر دیا, ہم کو سمجھا دیا, ہم کو مہذب بنا دیا. جب کسی کا انتقال ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم ہیں اللہ کے لیے, ہمیں پلٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. جا رہا ہے کوئی اور, بات کر رہا ہے اپنی, جا رہا ہے کوئی اور, وہ بات کر رہا ہے اپنی. کیوں یہ بتا رہا ہے آج وہ جا رہا ہے کل ہم جائیں گے. وہ یہ بتا رہا ہے وہ جہاں جا رہا ہے وہ پوری جگہ نہیں ہے. ارے جو اللہ یہاں ہے وہی اللہ وہاں ہے. ہم یہاں اللہ کے, وہاں بھی اللہ ہی کے رہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن آیت کے ذریعے سیویلائز کیا. ہمارے نبی نے ہم کو سمجھا دیا, اور نبی کی غلامی کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ اپنے رب کے قریب ہو گئے کہ ہم آپ کہتے ہیں ہم ہیں اللہ کے لیے. یعنی ہم تیار ہیں. یہ تیاری کیسے ہوگی؟ کہنے سے ہوگی؟ بالکل کہنے سے نہیں. ہاں, یہ آیت پڑھنے سے ہو سکتا ہے اس کی برکتیں ایسی آئیں کہ ہم تیاری کرنے ہیں. میں پھر کہتا ہوں یہ زمانے کے بہاؤ, اور بار بار میں سوشل میڈیا میرے ذہن میں آئی جاتا, یہ زمانے کا بہاؤ. اب دیکھیے نیا بوال سوشل میڈیا پر, پہلے تو گوگل سے ہی جاننا سیکھ رہی تھی, اب جناب چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا. اب چیٹ جی پی ٹی آ گیا, انہوں نے آگے کیا کرنا شروع, انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ آپ کے سوال اور گوگل میں سے ڈھونڈ کر کے کوئی بھی جواب آپ کو دے دیں. آپ کو معلوم ہے اس کی بنیاد پر کتنے عقیدے بن رہے ہیں. یہ ایک اتنا بڑا دجالی فتنہ ہے کہ نوجوان بچے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں میں تو یہی مانوں گا. یہ فیصلہ کرتے ہیں, یعنی اللہ رسول کی بات پر غور نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ میں اب کسی پر قائم رہوں گا, میں اسی کو مانوں گا. یہ میں نے سمجھ لیا, دنیا کو جو سمجھنا ہے سمجھے, لیکن میں نے یہ سمجھ لیا. معلوم یہ ہوا وہ اپنے آپ میں خود ایک عقیدہ ہو گیا. یہ اتنا بڑا دجالی فتنہ ہے جو لوگوں کے گھر گھر تک پہنچ رہا ہے. ہونا یہ چاہیے.
آج عالم کو چیٹ جی پی ٹی سے سمجھا جا رہا ہے. اور ہونا کیا چاہیے, چیٹ جی پی ٹی سے اگر کوئی بات سن بھی لو, سیکھ بھی لو, تو کسی عالم سے پوچھو اور اطلاع کرو. عالم سے پوچھو کہ ہم نے یہ پڑھا. جیسے وہ میں اس دن تذکرہ کر رہا تھا, کسی صاحب نے ایک سوال کیا, بچے سعودی عربیہ میں وہ کام کرتا ہے, وہ بھی نوجوان لڑکا ہے, جس سے سوال کیا وہ بھی نوجوان. اب اس نے سوال یہ کیا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ سیدنا غوث پاک ماں کے پیٹ میں 18 پارے کے حافظ ہوئے. قرآن یہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ جب اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ تو کہہ رہا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, اور تمہارے ہر مولوی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں 18 پارہ رکھ دیا. اب چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالتا, اب چیٹ جی پی ٹی یہ جواب دیتا ہے, یہ ایک افسانوی بات ہے, یہ ایک افسانوی بات ہے, ذہن کی من گڑت بات ہے, یہ ایسے ہی افسانوی لکھی ہوئی بات ہے. حالانکہ یہ تحجت الاسرار میں امام شرنوسی نے لکھا ہے, بڑے بڑے اکابر علماء نے لکھا, لیکن بس چیٹ جی پی ٹی نے بتا دیا. اب اس نے سوال کیا کہ قرآن کی یہ آیت ہے, تو میں نے, اس نے مجھ سے پوچھا جس سے اس نے سوال کیا تھا. میں نے کہا اب وہ ایسا کرو, تم چیٹ جی پی ٹی میں ایک رپورٹ ڈالو, چیٹ جی پی ٹی سے اس کو جواب کہ حضرت یحییٰ نے ماں کے پیٹ میں کس کو سجدہ کیا. حضرت یحییٰ جب اس نے چیٹ جی پی ٹی میں ڈالا تو جواب آیا, جب حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت بی بی مریم حمل سے پڑی اور گئیں اور حضرت یحییٰ کی والدہ سے ملاقات کیا, تو اس وقت حضرت یحییٰ نے ماں کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ کا احترام. تو اگر کچھ نہیں جانتے تو یہ کس کو پہچان رہے ہیں, یہ کچھ نہیں جانتے تو کس کو پہچان رہا ہے. جو پہچان رہا ہے وہ بھی پیٹ میں, جس کو پہچان رہا ہے وہ بھی پیٹ میں. لا تکبیر, لا رسالہ.